اچھا اب سر یہ بتائے گا کہ اب بظاہر اس وقت گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک چیز تھوڑا میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو اسٹیٹمنٹس جس طرح کے دے رہے ہیں بڑے ہارش قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ ایک سی ایم کا عہدہ بھی رکھتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ان کا انٹریکشن پرائم منسٹر سے بھی ہو رہا ہے، ان کا انٹریکشن باقی پلیٹ فارمز پہ بھی ہو رہا ہے، تو لیکن اگر وہ کے پی کے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ گفتگو کرنا کہ ہم اگلی بار آئیں گے تو ہم اسلحہ لے کر آئیں گے اسلام آباد، یا ہم اس طرح برداشت نہیں. آپ کے خیال میں اب اوبویسلی پی ٹی آئی کو گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے کے پی میں ڈیلیور تو کرنا ہے، تو اگر وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ آئسولیشن میں چلا جائے گا صوبہ؟ نہیں دیکھیے، آئسولیشن کی بات نہیں ہے یہاں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ مان نہیں رہی تھی کہ جی یہاں گولی چلی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ مان گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی ہمیں دیجیے، نام دیجیے. وہ ہم دے دیے ہیں ہم نے. اب اس کے اوپر بھی گورنمنٹ اپنے کوئی اور فردر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ اپنے صوبے میں جاتے ہیں جہاں کے لوگ آلریڈی ان کی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ چل جاتی ہیں. اس کا مطلب لٹرل نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ایسا ہوگا. تو اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا چاہیے. انہوں نے ایک صوبہ چلانا ہے. دوسری بات ہے کہ ان کا، جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ان کا انٹریکشن تو ڈیلی بیسس کے اوپر ہے. سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ کے پی میں ایک ریسٹو پروونس بارڈر کے اوپر سچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ اسٹیبل نہیں ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ادھر کا بھی کیا موڈ ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی ہماری بریک تھرو ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بہت میجر رول پلے کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب بھی وہ رول پلے کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ مطلب ہمیں اب شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. کولڈ رسپانس ہے. بلکہ ایک انہوں نے ایک کیمپین لانچ کیا جی کہ ہم ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہم منتیں کر رہے ہیں. تو یہ سیریسنس جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا. آئی تھنک دس از انفارچونیٹ. یہ بدقسمتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں اس قسم کا رسپانس آیا. اچھا لیکن ایک طرف رؤوف صاحب سر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات شاید کریں گے، اور آپ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہے. آج اس حوالے سے جو ہے 9 کے قریب لوگ ہیں ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے، اس میں یاسمین صاحبہ بھی شامل ہے. تو آپ کے خیال میں یہ پیرالل ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے اور پیرالل سزاؤں کا بھی جو ٹریک ہے اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے پھر پی ٹی آئی سفر نہیں کرے گی؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے سیریس رسپانس نہیں آیا تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. دیکھیے اگر آپ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل کرنا ہے تو کم از کم سٹے کر دیں ان کیسز کے اوپر، تاکہ ان کو آگے نہ بڑھائیں اور انڈائٹمنٹس نہ کریں اور لوگوں کو نامزد نہ کریں. تو اس طریقے سے تو مملکتیں نہیں چلتی ہیں، راستے نہیں چلتی ہیں. تو یہ مطلب حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے، بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اپنے اسٹیک ہولڈرز جو باقی ہیں ان سے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ معاملہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اور جو ابھی تک الفاظ کی حد تک جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن سامنے آنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ بھی زیادہ سیریسلی اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. تو ابھی سر ویسے ڈائلاگ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ کوئی فائنل ہو سکا؟ گورنمنٹ نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ ہاں ہم واقعی کر رہے ہیں، یا ابھی بھی یہ چیز ویگ ہے، مطلب ہوا میں موجود ہے کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل یہی سچویشن ہے ثنا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ چیز جو ہے وہ کنکریٹ شیپ میں سامنے نہیں آئی کہ جی کل اتنے بجے اس جگہ ہماری پہلی میٹنگ ہوگی، وہ نہیں آئی. تو جب تک وہ نہیں آتی اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ مذاکرات ہوں اور بات آگے بڑھے. اچھا تو مذاکرات کے لیے وہی ٹیم فائنلائز ہوگی جو یا ہو چکی ہے جس کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا تھا؟ 5 پہلے تھے، 2 اور انہیں اور شامل کیا، تو 7 ممبرس کی ٹیم ہوگی. اچھا یہ ایک کانسپریسی ہے، لیکن میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ ضرور کریں کہ کیا یہ کانسپریسی اپنی جگہ صحیح تھی کہ خان صاحب کی اہلیہ چاہتی تھی کہ مذاکرات ان سے یا ان کے جو نمائندے ہیں ان سے کیے جائیں بجائے اس کے کہ ان سیاسی لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ یہ بات درست ہے؟ دیکھیے جی پارٹی میں ایک لیڈر ہے ثنا، وہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں، اس کا نام عمران احمد خان ہے. وہی جو کہیں گے وہی ہوگا. انہوں نے کمیٹی نامینیٹ کی ہے، وہی فائنل ہے، وہی کمیٹی مذاکرات کرے گی. یہ جو ڈس انفارمیشن ہے، جو پروپیگنڈا ہے، میں تو آنیسٹلی اس کے اوپر بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہی کریں گے، خان صاحب کی نامینیٹڈ ٹیم جو ہے وہی مذاکرات کرے گی. اچھا اب ایک چیز اور بھی جو چل رہی تھی وہ یہ کہ اگر تو کے پی کے کی طرف سے پھر دوبارہ ایسا کوئی ایڈونچر کیا جاتا ہے احتجاج کا یا تحریک کا، جس طرح گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک آپشن بھی غور کر رہی تھی وفاقی حکومت کہ پھر اس حکومت کو ہی ختم کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کیا جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کر سکتی ہے حکومت؟ کے پاس آپشن ہے، ان کو تو صوبائی اسمبلی میں اکثریت تو چاہیے یا ووٹ تو چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے اگر گورنرشپ بھی لانی ہے.
کے پی گورنرشپ، دیکھیے گورنر راج نافذ کرنا بڑا مشکل کام ہے اب پاکستان کے آئین کے مطابق، لیکن پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اس ملک میں پچھلے 2.5 سال کی آئین کی قدر کہاں ہے، کہاں موجود ہے. آئین تو بری طرح تباہ و برباد کر چکے ہیں، قانون بھی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنلی اگر موو کریں گے تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس صورت میں کے پی اسمبلی کی طرف سے ریزولوشن پاس ہونا ہوگا وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ گورنر راج نافذ کر دیں، تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو ریزنٹمنٹ ہے جو وہ بہت زیادہ ہے اور وہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. باقی رہا کہ یہ کوئی ایڈونچرزم کریں گے، بالکل کر چکے ہوئے ہیں، 2.5 سال سے یہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. تو کسی آئین سے متصادم کوئی کلاس لا کے ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں اگر صوبے کو، لیکن آئی مسٹ وارن، یہ بہت ہی وفاق کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اگر اور زیادہ ایلینیٹ کیا جائے گا کے پی کو، اور زیادہ انٹیگنائز کیا جائے گا کے پی کو. آلریڈی بہت زیادہ ایلینیٹ بھی ہو چکا ہے، انٹیگنائز بھی ہو چکا ہوا ہے. یہاں اب زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ اس کو ایلینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ایسا کوئی قدم جو میرا خیال ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے. اچھا لاسٹلی سر یہ بتائے گا کہ اب خان صاحب سے جس طرح آج تو میٹنگ نہیں کر سکے گنڈا پور صاحب، لیکن اگر ہوتی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے فار ایگزامپل فرسٹلی کہ سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں، یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک اور احتجاج کریں، تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ کنونسڈ ہوگی اس بات سے کہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز پہ جایا جائے؟ الٹیمیٹلی تو ثنا وہی ہوگا جو خان صاحب کہیں گے، لیکن ہم لوگ بہت فرینکلی ڈسکس کرتے ہیں اس کو پولیٹیکل کمیٹی کے لیول کے اوپر، کور کمیٹی کے لیول کے اوپر بھی، اور وہ پھر اس میں جو آراء ہوتی ہیں ان کو ہم انکیپسولیٹ کر کے خان صاحب تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ تو خان صاحب کا. اگر کل وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے تو پھر ہوگا، پھر پارٹی کیونکہ وہی لیڈر ہیں جن کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، پارٹی کی اونرشپ بیسکلی. اچھا ایک اور جو اہم چیز وہ یہ تھی، میں چلتے چلتے آخری سوال اس پہ بھی کر دوں، وہ یہ کہ جے یو آئی فے کی طرف سے بھی ایک احتجاج کی کال دی جا رہی تھی بل کے اوپر، اور اس کے اوپر انڈر پریشر آ کر حکومت اب کل جوائنٹ سیشن بھی بلا رہی ہے بل پیش کرنے کے لیے مدارس کا. لیکن آپ کے خیال میں اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو پروبیبلی جے یو آئی فے شاید اس کو نہ ایکسیپٹ کرے، لیکن اگر وہ پھر احتجاج کا آپشن لیتی ہے تو کیا پی ٹی آئی بھی اس اپرچونٹی کو اویل کرے گی کہ ان کے ساتھ شامل ہو؟ ہم پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں جی. اگر کسی کے ساتھ کوئی ہماری افینیٹی بنتی ہے، ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ بنتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی. جے یو آئی کے ساتھ بھی ہمارے مراسم جو ہیں وہ بہت امپروو کر چکے ہوئے ہیں پچھلے 6, 7, 8 مہینوں میں، اور ہم اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے بھی اگر کوئی اس ملک کے سیاست کے لیے، اس کا آئین کے لیے، قانون کے لیے کوئی ایک جدوجہد کرنی ہے تو بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے.